کہ پیاروں کے حوالے سے پیارے کے حوالے سے کچھ چیز مانگ سکتے ہیں، مان لیں، منت مانے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ڈی الون وی آسک، ڈی الون وی آسک، ڈی الون وی ورشپ، ڈی الون وی آسک، ہم تجھی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی صرف مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں کہ اپنے مفتی ورس نمبر 60 میں کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر پریئر، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ، جو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو کم از کم 25 آیت قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا کسی کے تھرو کرنا وہ بالکل غلط ہے۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ یہ مقام اس لحاظ سے اس کی متعدد تفاسیر ہیں، لیکن آج ہم جو اس وقت معاشرے میں اس آیت کو پیش کر کے لوگوں نے الجھنیں پیدا کر رکھی، سادہ لوگ مسلمانوں پر شرک کے تیر برسائے جاتے ہیں، اور وہ امت کا تعامل جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک موجود ہے، امت کی ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں جو عقیدہ رہا، اس عقیدے کو مسترد کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کی ایک خود ساختہ تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو اس بات سے ہم قرآن و سنت سے اس کی وہ تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں جو خود قرآن نے بیان کی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان میں بیان کی ہے، اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام شیوخ اور ائمہ طریقت و شریعت اور پوری ملت نے جو تعریف کی اور جو تفسیر کی، اور اللہ کا فضل ہے اس کے تقاضے آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگوں نے عبادت اور استعانت کو برابر بنایا، بلکہ چونکہ یہ آ گیا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پر جیسے رب ذوالجلال کے سوا کسی معنی میں کسی کی عبادت جائز نہیں، تو ایسے ہی اللہ کے سوا کسی معنی میں کسی سے مدد کا حصول بھی جائز نہیں، کیونکہ دونوں کو ایک جیسا بیان کیا جا رہا۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب یہ ہے تو اب عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، نہ حقیقتاً نہ مجازاً، کسی لحاظ سے آپ کو کتنا بڑا کیوں نہ ہو، تو جب عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں ہے تو پھر مدد بھی رب کے سوا کسی سے نہیں چاہی جا سکتی، خواہ وہ مدد کسی کی مجازاً نہیں مانی جاتی تو وہ ناجائز ہوگی، کیونکہ اللہ نے عبادت اور استعانت کو برابر بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے تم یوں کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس تفسیر سے قول ہے اور فرمان ہے میرے محبوب علیہ السلام کا، جنہوں نے شرک کی ساری جڑیں کاٹی ہیں، اور پاک محبوب علیہ السلام نے خود یہ لفظ استعمال کر دیے، ادھر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں قرآن میں صبر اور صلاح کا ذکر کیا گیا ہے وہاں میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان میں ہے استعینوا بالغدوۃ والروح والشیء من الدلجہ، تو میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے، عبادت صرف خدا کی ہے اور مجازن بھی رب ذوالجلال کے سوا کسی کی نہیں، اور جو مدد ہے وہ حقیقتاً رب ہی سے ہے، جس سے بھی چاہو گے وہ اس کو رب کی قدرت کا مظہر بان کے مانا جائے گا، اور اللہ کی یہ شان ہے وہ خود بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اس میں ایک بات بڑی پیش نظر رہے، کچھ لوگ جیسے یہ آیت پیش کرتے ہیں ساتھ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ یہ آیت اور یہ حدیث اگر اس کی لطافت پوچھنی ہو تو ان کھوکھلے لوگوں سے نہیں، وہ بھی ہمارے ہاں سے ملے گی، کہ یہ مقام ایک خاص، کیفیت ہے خاص، وہ خشک لوگوں کو میسر نہیں آتی، وہ ان روشن دماغ اور اللہ کے کاملین کو نظر آتی ہے
کہ جو درمیان میں اگر جبریل بھی مدد کرنے آ جائے تو کہتا تو کون ہوتا ہے میرے رب کو کہ وہ کر لے گا. حالانکہ جبریل رب بھیجتا ہے کہ جاؤ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا ہے اور تم جا کے ان کو کہو میں آ گیا ہوں بچانے کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل اما الیک فلا، جبریل تم کون ہوتے ہو میری مدد کرنے والے؟ میں اپنے رب سے کرواؤں گا تو اس سے نہیں لوں گا. حالانکہ جبریل کو رب نے بھیجا. اما الیک فلا، فرمایا تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے پھر آج میں گرنے میں تو چند لمحے ہی باقی رہ گئے ہیں، منجنیق سے نکل چکے ہو، فضا میں معلق ہو، آگے آگ ہے، جاؤ گے تو 1 منٹ سے پہلے جل کے راکھ ہو جاؤ گے. اگر مجھ سے نہیں چاہتے تو رب سے کہو وہ تمہاری مدد کر دے. فرمایا جبریل چپ کر جاؤ، حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے سے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے. یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ٹھیک ہے شوق سے پڑھے، مگر اس کو اللہ کے بندوں کی دشمنی میں استعمال نہ کرے. اس کو اپنے عقیدہ توحید کی لذت میں پڑھے کہ میرا رب سے تعلق یہ ہے جبریل بھی درمیان میں آ جائے. اگرچہ خدا نے بھیجا ہے تو میں کہوں گا اے اللہ تو جبریل کو نہ بھیج، خود میری مدد کر. یہ انداز ہے تو پھر وہ ایک اور صورتحال ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، جماعت کرا رہے تھے شام کی، نماز مغرب میں جب قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. کافی دیر کے بعد ہوش آیا. لوگوں نے پوچھا شاید کیا ہوا تھا، جماعت کراتے کراتے بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ فرمانے لگے مجھے شرم آئی ہے کہ فرشتے کیا کہیں گے. بیمار ہو جائے تو دوائی جا کے طبیب سے لیتا ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو کوئی تجھے کھلاتا ہے، اور کوئی کام پڑ جائے تو بادشاہ سے حل کرواتا ہے، اور مسلح پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے ڈرایا گیا کہ کہیں مجھے جھوٹا نہ کہا جائے. یہ انداز یقیناً ایک انسان کی جو لذت توحید ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس کا ایک اپنی کیفیت ہے. یہ لوگ جو آج ہم سے الجھتے ہیں ان کا اسباب پر تو بھروسہ اتنا ہے کہ ہر چیز ہر ادنا سے بھی مانگنے کو تیار ہے. ادھر حضرت سفیان ثوری کہنے لگے مجھے ڈر آ گیا کہ کوئی کہے گا دوائی تو حکیم سے لیتے ہو اور کہہ یہ رہے ہو کہ مدد میں خدا سے چاہتا ہوں، کہیں میرا یہ عمل اس آیت کے خلاف نہ ہو. یہ ایک خاص کیفیت تھی، ورنہ دوائی لینے کا تو خود خدا نے حکم دیا ہے اور شریعت میں جائز ہے. لیکن یہ ایک خاص انداز تھا، انداز توحید اور ذوق توحید. آج وہ لوگ جن کا ہر کام سہاروں پہ ہے اور غیروں کے دروازوں پر بکھرے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، کہیں چمڑے مانگ رہے ہیں، کہیں چلتے مانگ رہے ہیں، اس وقت یاد نہیں آتا کہ چاہو تو خدا سے چاہو. اور جس وقت یہ مقام ولایت کی باری آتی ہے پھر اس وقت اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی لطافت اور اس کی حقیقت دونوں کو سمجھنا ہے تو دونوں کا انداز اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا.